شکریہ. ماچھی رہ کے نہیں مرنا چاہتا، میں باقی بلا بن کے مرنا چاہتا. آپ الگ کمرے میں لے گئے، توجہ اتحادی ڈالی. توجہ اتحادی کیا ہوتی ہے؟ کہ پیر اپنی روح کو مرید کی روح کے ساتھ ملا دیتا ہے، اور جو کمالات پیر کے روح میں ہوتے ہیں وہ مرید کی روح میں منتقل کر دیتا ہے. اسے توجہ اتحادی کہا جاتا ہے. تو حضرت باقی باللہ نے توجہ اتحادی ڈالی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق کی تفسیر میں کہ جب باہر نکلے تو نہ شکلوں میں فرق نظر آتا تھا، نہ مرتبوں میں فرق نظر آتا تھا. شکلیں بھی ایک جیسی ہو گئیں، مرتبے بھی ایک جیسے ہو گئے. صرف فرق اس سے پتا چلتا تھا کہ جو اصلی باقی باللہ تھا وہ باہوش تھا، اور جو اب باقی باللہ بنا وہ مخمور تھا، مستوار تھا، مدہوش تھا. بس صرف یہ فرق پتا چلتا تھا. 3 دن کے بعد وہ واصل اللہ ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن ماچھی رہ کے نہیں گیا بلکہ باقی باللہ بن کے گیا. اگر باقی باللہ صرف ایک وقت اپنے مہمانوں کی روٹی ملنے پر اتنا کرم کر سکتے ہیں تو جو صدیق گھر کی ساری پونجی اٹھا کے نبی پاک کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے ساتھ چلا ہے، تو اتنا کریم نبی اس صدیق کے اوپر کتنی کرم کی نگاہ کرے گا اور صدیق کو کہاں تک پہنچائے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کی ساری دولت اٹھا کے ساتھ چلے گئے. پیچھے ان کے باپ حضرت ابو قحافہ پریشان ہو گئے کہ میں نابینا ہوں، بوڑھا ہوں، میں کما نہیں سکتا. دولت ساری لے کے وہ ساتھ چلا گیا. بچیاں میرے ذمے، بچے میرے ذمے، میں اندھا نابینا، میں کیا کروں گا؟ یہ دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا. اس نے کیا کیا ہے؟ بڑی بیٹی حضرت اسماء ٹھیکریاں اکٹھی کر کے کپڑے میں لپیٹ کے، بہت سارے کپڑے اوپر لپیٹ کے، اپنے دادا جان نابینے دادا جان کا ہاتھ پکڑ کے اوپر رکھتی ہیں. ابا بڑی دولت چھوڑ گیا ہے، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابا بڑی دولت چھوڑ گیا ہے، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. یہ میں اپنی روایت نہیں بیان کر رہا، ان کی روایت عرض کر رہا ہوں ناسخ التواریخ سے. وہ شیعہ مورخ لکھتا ہے کہ اب حضرت صدیق کی بیٹی نے اپنے دادے کو اس طرح مطمئن کیا. تو ذرا اندازہ کرو کہ صدیق کی اولاد میں بھی کتنی وفا ہے، کتنا عشق ہے اور کتنا ایثار کا وعدہ ہے کہ انہیں بھی پرواہ نہیں کہ باپ چھوڑ کے میں چلا گیا، ہم کس طرح زندگی گزاریں گی، کس طرح گزر بسر کریں گی. یہ بھی نبی پاک کے شمع نبوت کے اس طرح پروانہ بن چکی. حضرات گرامی، یہ جو کھیپ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی، پھر ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، کوئی اس کا اندازہ ہو سکتا؟ باقی لوگ عبادتوں سے پاک ہو گئے تو پھر یہ اس طرح کی عبادات کر کے بھی پاک کوئی نہیں ہوئی. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تم احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو. میرا صحابی ایک سیر بلکہ 8 سیر جموں کا خرچ کرے تو تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کیا ہوا میرے صحابی کے سیر 8 سیر جموں کی برابری بھی نہیں کر سکتے. تو جنہوں نے صرف جو نہیں خرچ کیے، ساری زندگی کی کمائی خرچ کر دی ہے، اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، عزتیں قربان کر دی ہیں، پھر ان کا مقام کیا ہوگا، مرتبہ کیا ہوگا، اور ان کی عبادت کی کوئی برابری کی جا سکتی؟ بہرحال نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کے تو خیل یہ امت بھی سب امتوں سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ترین ہے. اسی طرح بات چلی تھی ہاتھ میں ہاتھ دینے کی، گود میں نبی پاک کا سر ناز رکھنے کی، کندھوں پہ اٹھانے کی. اسی ضمن میں ذرا ازواج مطہرات کی شان کا بھی اندازہ کر. یہ جو دوسرا بیت ہے نبی پاک کا بیت سکونت، نبی پاک کی رہائش گاہ میں بسنے والی مقدس بیویاں، ان کی شان کا بھی اندازہ کر لو. 11 بیویاں ہیں آپ کی، اور بیوی کی چوٹی سے ایڑی تک کون سا حصہ ہوگا جس کے ساتھ خاوند کے بدن مسنی ہو رہے ہوں گے، اور ان کا سینہ، ان کا پیٹ، ان کا چہرہ، ان کے رخسار، ان کے ہونٹ،
وہ نہیں لگ رہے ہوں گے، ہاتھ نہیں لگ رہے ہوں گے، تو پتا چلا ہر بیوی نبی کریم علیہ السلام کی بھی اتنی بڑی عظیم شاعر اللہ سے ہے کہ دنیا کی کوئی اللہ کی نشانی ان کی عظمت شان کی برابری نہیں کرتی۔ قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں، جہان کی کوئی عورت تمہارے شان کی برابری نہیں کر سکتی۔ جس طرح تمہارا خاوند میرا نبی باقی نبیوں سے بے مثال ہے، اسی طرح تم انبیاء کی ازواج میں سے بے مثال زوجات ہو۔ لوگ اہل بیت سے کیوں نکالتے ہیں کہ نبی پاک کی بیویاں کہیں پاک نہ ثابت ہو جائیں، اس لیے اہل بیت سے نکال دو، اہل بیت کو محدود کر دو، بس نبی پاک کے 4 ہی اہل بیت ہیں، باقی کوئی نہیں، تاکہ کہیں ازواج مطہرات کی طہارت نہ ثابت ہو جائے۔ مگر تو نکالے بھی تو تیرا جو غلط مقصد ہے، جو فاسد مقصد ہے، وہ پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے قاعدہ یہ بیان کر دیا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جتنا پاک کوئی نہیں، تو جب پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں، تو پتہ چلا جس طرح نبی کریم علیہ السلام انبیاء کے اندر پاکیزگی میں نمایاں مقام کے مالک ہیں، انبیاء کی ازواج میں آپ کی مقدس بیویاں جو ہیں وہ بھی طہارت کے اندر اعلیٰ مقام کی مالک ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام جو خواص تھے ان سے مشورہ کیا، تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا ہے، مختلف صحابہ کرام سے رائے طلب کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ نے عرض کیا حضور یہ تو فرماؤ تمہیں عائشہ کے ساتھ نکاح کا، شادی کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ یہ رشتہ آپ کے لیے منتخب کس نے کیا تھا؟ یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مشورہ دیا۔ تو حضرت عمر کا جواب کیا ہے؟ افَتَرَىٰ رَبَّكَ أَنَّهُ قَدْ دَسَّاكَ، یا رسول اللہ پھر کیا خیال ہے اللہ نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، اللہ نے آپ کے لیے غلط رشتے کا انتخاب کیا ہے؟ جب یہ انتخاب اللہ کا ہے تو پھر عمر کا ایمان یہ ہے کہ عائشہ پاک دامن ہے۔ جب یہ انتخاب اللہ کا ہے تو میں عمر کا ایمان ہے کہ عائشہ پاک دامن ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا علی تمہاری رائے کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی عیب ہوتا تو کب کا حکم طلاق کا آ چکا ہوتا، کب کا علیحدگی کا حکم آ چکا ہوتا۔ 18 دن گزر گئے کوئی علیحدگی کا حکم نہیں آیا، اس لیے علی کا ایمان ہے کہ عائشہ پاک دامن۔ کیوں؟ آپ پہلے جوتا پہن کے نماز پڑھتے تھے، ہم بھی جوتے پہن کے نماز پڑھتے تھے، آپ نے عین نماز میں جوتا اتار دیا، ہم نے بھی اتار دیا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے آپ جوتے پہن کے پڑھتے تھے اب اتار کیوں دیے؟ فرمایا جبریل آئے، انہوں نے کہا محبوب تمہارے جوڑے کے ساتھ کوئی نامناسب چیز لگی ہے، لہذا یہ جوڑا تمہارے پاؤں میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اسے اتار دو۔ تو جو خدا تمہارے پاؤں میں وہ جوتا برداشت نہیں کرتا جس کے ساتھ کوئی نامناسب چیز لگی ہو، وہ خدا تمہارے گھر میں ایسی بیوی کیسے برداشت کرے؟ اس لیے علی کا ایمان یہ ہے کہ عائشہ پاک دامن ہے۔ تو یہ ساری ازواج بھی اہل بیت ہیں اور پاک ہیں۔ اگر دوسرے نبیوں کی بیویاں اہل بیت ہیں تو نبی الانبیاء کی بیویاں کیوں اہل بیت نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام مدین سے چلے، حضرت شعیب کی لخت جگر اپنی بیوی ساتھ ہے، رستے میں سردی ہے، رات اندھیری ہے، ان کے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، آگ کی ضرورت ہے، پہاڑ کے دامن میں آگ چمکتی نظر آئی تو انہوں نے بیوی کو کیا فرمایا؟ قرآن سے پوچھئے
اذ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، اس وقت کو یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہل سے فرمایا کہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے، تم ٹھہرو میں آگ لے آتا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی بیوی اہل ہے آپ کی تو نبی پاک کی بیویاں آپ کی اہل کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کی اولاد کوئی نہیں اپنی، عمر انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، بہت بوڑھی ہو چکی ہے۔ اب اللہ کی طرف سے بشارت آئی، فرشتے خوشخبری لائے کہ سارہ اللہ رب العزت تمہیں بیٹا عطا کرے۔ حضرت سارہ اس بڑھاپے میں بیٹے کی خبر سن کے حیران ہو گئی، ماتھے پہ ہاتھ مارا، فسکت وجہہا۔ کچھ لوگ اس سے نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ پیٹی حضرت سارہ۔ حضرت سارہ نے ماتم کیا، پیٹی، سکت وجہہا، چہرے پہ تھپڑ مارے۔ کیوں؟ بیٹے کی بشارت ملی۔ تو پھر یہ جو چہرے پہ ہاتھ مارا تو غمی کی وجہ سے مارا یا خوشی کی وجہ سے؟ چلو ہاتھ مارا، تھپڑ مارا چہرے پر، تو خوشخبری کے بعد مارا یا کوئی غلط خبر ملی تھی، کوئی غم کی خبر ملی تھی، کوئی صدمے کی، حادثے کی خبر ملی تھی جس سے ہاتھ مارا، تو خوشی سے مارا نا، خوشی لائق ہوئی کہ مجھے بیٹا مل رہا ہے۔ تو پھر جو لوگ اس عمل کو دلیل بناتے ہیں ذرا وہ سوچیں کہ وہ بھی خوشی میں پیٹ رہے ہیں یا غمی میں پیٹ رہے ہیں۔ اگر دلیل ٹھیک ہے تو پھر نیت بھی پتہ چل گئی کہ نیت خراب ہے، اگر دلیل ٹھیک ہے تو پتہ چلا پیٹنے میں نیت خراب ہے، اور اگر نیت ٹھیک ہے تو پھر دلیل غلط ہے، وہ تو خوشی سے پیٹ رہی ہے، تم غمی میں پیٹ رہے ہو، پھر وہ دلیل تمہارا دعویٰ کیسے ثابت کرتی؟ پھر جو گواہ پاس تھے ان کی گواہی زیادہ معتبر ہے یا ہزاروں سال بعد میں پیدا ہونے والوں کی؟ جو گواہ پاس تھے فرشتے وہ کیا کہتے ہیں؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے ابراہیم خلیل اللہ کے اہل بیت، تم بھی اللہ کی قدرت پہ تعجب کر رہے، اللہ کی رحمتوں پہ تعجب اور حیرانی ظاہر کر رہی ہو؟ تم نے تو لوگوں کو اس کی قدرتوں کے درس دینے ہیں، تو تم آپ حیران ہو رہی ہو؟ اتعجبین من امر اللہ، تو انہیں تو تعجب نظر آیا، تمہیں پیٹنے کی آواز کیسے سنائی دے گئی؟ اور پھر قرآن کہتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پاس کھڑی تھی، جب وہ فرشتے خوشخبری دے رہے تھے وہ ہنس پڑی۔ فرشتے کہہ رہے ہیں تعجب کر رہی ہو، اللہ کہہ رہا ہے وہ ہنس پڑی، تو اللہ کی گواہی زیادہ معتبر ہے یا تمہاری زیادہ معتبر؟ فرشتے جو موقع پر موجود ہیں ان کی گواہی زیادہ معتبر ہے یا تمہاری زیادہ معتبر؟ ان کے ایک مفسر نے لکھا ہے کہ فضاحکت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اس وقت حیض جاری ہوگی۔ ضاحکت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو حیض آ گیا، کپڑے پلید ہو گیا، بدن پلید ہو گیا، خون جاری ہو گیا، وہ رحم جو خشک ہو چکا تھا وہ تازہ ہو گیا، اور جو ماہواری عورتوں کو آتی ہے وہ ماہواری شروع ہو گئی۔ تو پھر ذرا سوچنا چاہیے کہ انہوں نے تو ہاتھ مارا ماتھے پر اس حیرانی پر کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا اس عمر میں۔ 55 سال کو پہنچے عورت اس کا حیض بند ہو جاتا ہے، رحم اس قابل نہیں رہتا کہ اس سے خون برآمد ہو، تو وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ 70 سے بھی تجاوز کر چکی تھی، تو اس وقت اچانک حیض آیا تو انہوں نے حیران ہو کر ماتھے پہ ہاتھ مارا، تو پتہ نہیں ادھر کون سا حادثہ پیش آ جاتا ہے، وہاں تو حیض آ گیا، یہاں پتہ نہیں کون سا حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے خلیل اللہ کے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہیں، تم کیوں تعجب کر رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ وہ تو ان کے اہل بیت بنے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بھی آقا جو ہے ان کی بیویاں ان کے اہل بیت کیوں نہ بنے؟ لہذا یہ نبی پاک کے اہل بیت ہیں، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، بلکہ اصل بات ازواج سے ہو رہی تھی، نبی پاک نے اس اللہ کے انعام کو عام کر دیا۔ نبی پاک اللہ کی رحمتوں کو محدود کرنے والے نہیں ہیں، ان کو عام کرنے والے ہیں۔
آپ معراج کے موقع پر اللہ کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے، اپنا ہدیہ نیاز پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3 تحفے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اللہ نے جوابی طور پر 3 تحفے کون سے عطا کیے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر میرا سلام بھی ہو، میری رحمت بھی ہو اور میری برکتیں بھی ہیں۔ اب آپ سمیٹ لیتے اپنی جھولی میں، اپنے دامن میں، قابو رکھتے انہیں کہ مجھ پر سلام، مجھ پہ رحمت، مجھ پہ برکتیں، نہیں، اس رحیم کریم نبی نے اسے تقسیم کیا۔ کیا کہا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مجھ پر بھی سلام ہو، میری ساری امت پر بھی سلام ہو اور تیرے سارے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم رحمتوں کو عام کرنے والے ہیں، محدود کرنے والے نہیں ہیں۔ تو وہ خطاب تھا ازواج مطہرات سے، پہلی آیتیں بھی ان کے حق میں، کرن فی بیوتکن اقیمن الصلاۃ اطیعن اللہ ورسولہ، یہ خطاب ان سے۔ آگے وذکرن ما یتلی فی بیوتکن، تو یہ اگلے پچھلے سارے خطاب ان کے ساتھ ہیں۔ درمیان میں یہ جملہ آیا ہوا ہے، پڑھے لکھے حضرات اگر توجہ فرمائیں تو انما یہ مستقل آیت نہیں ہے، انما یرید اللہ، بلکہ جو پہلے حکم ذکر کیے گئے ہیں ان کی علت، ان کا سبب موجب جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جس طرح اللہ اپنی قدرت کی کوئی بات کرے تو ساتھ ہی کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لہذا اس پر بھی قادر ہے۔ کوئی علم کی بات کرے تو فرماتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، لہذا اسے بھی جانتا ہے۔ تو یہ ایک دلیل دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح باقی مومنین کی عورتیں اتنی پابند نہیں جتنا کہ نبی پاک کی بیویوں کو پابند کیا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ علیحدہ پابندی، انفرادی پابندی، مخصوص پابندی ان کے لیے کیوں ہے؟ اس کا سبب بیان کیا کہ میں اللہ چاہتا ہوں کہ جس طرح میرا نبی سب سے اعلیٰ طہارت کے مقام پہ فائز ہے، آپ کی بیویاں بھی اسی طرح اعلیٰ مقام طہارت پہ فائز ہو جائیں، اس لیے میں یہ پابندیاں لگا رہا ہوں۔ تو لہٰذا یہ سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ مخصوص پابندیاں عام مومنین کی عورتوں پر نہیں، نبی پاک کی ازواج مطہرات پہ ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ بیان کیا۔ بہرحال نبی کریم علیہ السلام نے اس رحمت کو عام کر دیا۔ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو اپنے اس دامن میں لیا، اللہ سے عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، لہذا ان کو بھی پاک کر جس طرح کے پاک کرنے کا حق ہے۔ لہذا ان کو بھی یہ دعا دی، ان کی بھی طہارت اللہ سے طلب کی اور ان کو بھی اللہ سے طاہر مطہر بنوایا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ یہاں تک محدود رکھا معاملہ، اپنے چچے حضرت عباس کو فرمایا میں کل تمہارے گھر آؤں گا، تم بھی گھر پہ رہنا، اپنے بیٹوں کو عبداللہ، فضل، قسم، عباس ان کو گھر پہ رکھنا اور میں وہاں آ کے تمہیں دعا دوں گا۔ تو وہاں بھی کمبل پھیلایا، اپنے چچے کو، چچا زاد بھائیوں کو کمبل میں لیا اور دعا کی کہ اے اللہ میرے چچے کو، میرے باپ کی ساتھ والی شاخ ہے، یہ میرے آبا میں سے بچ جانے والا آخری باپ ہے، لہذا اس کو بھی، ان کی اولاد کو بھی ظاہر کے لحاظ سے، باطن کے لحاظ سے بخش دے، ان کے گناہ معاف کر، کو کوتاہی ہے تو وہ دور کر، انہیں پاک فرما، اور وجعل الخلافۃ باقیۃ فی عقبہ، میرے اس چچے کی اولاد میں تو نے حکومت خلافت کو بھی جاری کرنا ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام یہ دعا دے رہے تھے تو مکان کی دیواریں بھی آمین کہہ رہی تھیں، دہلیز اور چوکھٹ بھی آمین کہہ رہی تھی، کواڑ اور طاق بھی آمین آمین پکار رہے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس رحمت کو عام فرمایا ہے، محدود نہیں فرمایا۔ ہاں ہمارا ایمان ہے کہ اگر کوئی بیوی بنتی ہے، نبی پاک کے بیت سکونت کا فرد بنتی ہے تو وہ پاک ہو سکتی ہے، تو جو نبی پاک کے خون سے پیدا ہوں، آپ کے خمیر سے پیدا ہوں، پھر ان کی طہارت میں کیا شک و شبہ ہو سکتا؟ جو بیعت کرتے ہیں، حلقہ غلامی میں آتے ہیں، اگر وہ پاک ہو سکتے ہیں تو جو حلقہ غلامی میں بھی ہوں اور نبی پاک کے بدن کا جز بھی ہوں، پھر ان کے پاک ہونے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، یہ باقی حضرات نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بدن کی جزیں، بدن کے حصے۔ ام فضل رضی اللہ عنہ، نبی پاک کی چچی، خواب بیان کرتی ہے حضور میں نے خواب میں دیکھا
کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا الگ ہو کے میری گود میں آیا. میں پریشان ہو گئی ہوں، بڑی گھبرا گئی ہوں. فرمایا خیرن رہتے، یہ کوئی ڈرنے والی بات ہے، تو بڑا اچھا خواب ہے. حضور کیسے اچھا ہے؟ تمہارے بدن کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ رہا ہے، یہ کوئی اچھا خواب ہے؟ فرمایا تالے دو فاطمہ تو غلامن یکون فی حجرے کے، میری فاطمہ ایک بچے کو جنم دے گی جو تیری گودی میں آئے گا، وہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، اور یہ اس خواب کی تعبیر ہے. روایت تو آپ بارہا سن چکے ہوں گے. تھوڑا سا ایک طالب علم کی حیثیت سے توجہ دلاؤں آپ کی اس طرف کہ کیا بیٹی باپ کے بدن کا ٹکڑا کوئی نہیں ہوتا؟ اگر بیٹا باپ کے بدن کا ٹکڑا ہوتا ہے تو بیٹی باپ کے بدن کا ٹکڑا کوئی نہیں ہوتا. تو خواب میں تو صرف اتنا پتا چلا کہ آپ کے بدن کا ٹکڑا جدا ہوا. یہ کیسے خواب سے پتا چلا کہ لڑکا ہوگا لڑکی نہیں ہوگی؟ حضرت زہرا سے بیٹا پیدا ہوگا بیٹی پیدا نہیں ہوگی، یہ کیسے پتا چلا؟ پتا چلا خواب کی صرف تعبیر نہیں دی جا رہی، بلکہ نگاہ نبوت کے ذریعے اس کی حقیقت دیکھ کر اسے بیان کیا جا رہا. تالد فاطمہ تو غلام یکون فی حجرے کے، میری بیٹی زہرا سے لڑکا پیدا ہوگا جو تیری گود میں کھیلے گا، یہ تعبیر ہے. یہ حضرات نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بدن کے ٹکڑے ہیں، جز ہے. حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میرا باز ہے، میری جز ہے. اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حسین تو ہے نواسہ، وہ تو نبی پاک کے بدن کا ٹکڑا ہو سکتا ہے، مگر انا من حسین، میں حسین سے ہوں. نبی پاک حسین سے کیسے ہو گیا؟ جس وقت امام حسین پیدا ہو رہے تھے اس وقت تقریباً نبی کریم علیہ السلام کی عمر شریف 57 سال تھی. تو جو 57 سال پہلے پیدا ہو چکے ہیں وہ حسین سے کیسے ہو گئے؟ حسین تو نبی پاک سے ہو سکتا ہے اور ہے، کیونکہ آپ کی لخت جگر حضرت زہرا کے لخت جگر حسین، لہذا حسین تو نبی پاک سے ہے. تو نبی پاک حسین سے کیسے ہو گئے؟ پتا چلا نبی پاک حسین سے ہے. وہی معنی ہے کہ نبی صرف ایک بشر کے مجسمے کا نام نہیں، ایک گوشت پوست ہڈیوں کے ڈھانچے کا نام نہیں، نبی اللہ کے ایک پیغام کا نام ہے، نبی اللہ کے ایک آئین کا نام ہے، نبی ایک دین کا نام ہے. تو وہ دین نبی پاک ہے اور نبی پاک دین ہے، دین نبی پاک ہے. جب تک دین ہے تو گویا نبی پاک موجود ہے. تو حسین اپنی جان کی قربانی دے کے، اپنے عزیزوں لاڈلوں کی قربانیاں دے کے اس اسلام کی بقا کا سامان کر رہا ہے. اس لیے نبی پاک کہہ رہے ہیں اگر وہ ظاہر کے طور پر مجھ نبی کریم سے ہے تو پھر اسلام کی بقا کے لحاظ سے میں حسین سے ہوں. حضور خواجہ حضور خواجہ ہند حضور خواجہ ہند کی طرف منسوب یہ کتاب اسی حقیقت کی ترجمانی کر رہا ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. جی کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسلام کی بنائیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ مبالغہ کیا گیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت کے لحاظ سے جو ان کا ایک مرتبہ ہے، مقام ہے، وہ بہرحال نمایاں ہے، نرالا ہے. ایک عام آدمی قربانی دے تو وہ اجر ثواب نہیں پائے گا جتنا کہ صحابی رسول پا رہا ہے. جس طرح میں ابھی حدیث پاک عرض کر گیا کہ لو ان احدکم انفق مثل جبل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو میرے صحابی کے سیر جموں کی برابری نہیں کر سکتا. پھر بظاہر تو یہ احد پہاڑ جتنا سونا کتنی بڑی خیرات ہے، وہ سیر جموں کا کیا حیثیت؟
چلو 10 روپے کے ہوں گے، 20 روپے کے ہوں گے، اور سونا ایک تولہ جو ہے وہ 10,000 کا ہے، اور لاکھوں ٹن سونا بہت پہاڑ میں ہے، تو کہاں لاکھوں ٹن سونا، کہاں 20 روپے کی ایک چیز ہے، حیثیت ہی کیا ہے، چاول جتنا سونا بھی اس سے نہیں آ سکتا، تو ادھر ایک چاول جتنا ہی فرض کر لو، ادھر لاکھوں ٹن سونا ہو، لیکن پھر بھی صحابی کی اس عبادت کو وزنی قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اگر صرف صحابیت کی وجہ سے اس کی یہ عبادت اتنی عظیم ہے، تو پھر نبی پاک کا صحابی بھی ہو حسین، اور نبی پاک کا لخت جگر بھی ہو حسین، اور پھر اتنی قربانی عظیم دے رہا ہو، تو پھر وہ کیوں بنا لا الہ نہیں؟ اور ایک بات قابل غور ہے، حضور خواجہ ہند نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف حسین بنا لا الہ۔ دھوکہ تمہیں یہاں سے لگ رہا ہے کہ صرف حسین بنا لا الہ، آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ صرف حسین بنا لا الہ، باقی صحابہ بھی بنا لا الہ ہے، حسین بھی بنا لا الہ ہے۔ آج نہ حسین ہے بظاہر، نہ صحابہ ہے، آج اگر کوئی اٹھ کے جہاد کرتا ہے اور اسلام میں نئی روح پھونکتا ہے، وہ بنا اسلام بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو جو آج اسلام ہوگا وہ اس کی بدولت ہوگا۔ جو نبی پاک کے دور میں اسلام تھا، اس کی جہاں بنا نبی پاک ہیں وہاں نبی پاک کے یار بھی۔ نبی کریم اللہ سے عرض کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً، اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ سے عرض کر رہے، آپ کا تشریف لانا اسلام کی عزت کا موجب کوئی نہیں تھا، آپ کے ذریعے اسلام کو عزت کوئی نہیں مل رہی تھی، مل رہی ہے، لیکن حقیقی عزت آپ کے ذریعے ہونے کے باوجود جہاں تک ظاہری اسباب کا تعلق ہے، تو جو روح اسلام میں حضرت عمر نے پھونکی ہے، وہ پہلے روح نہیں تھی، نہ بعد میں کوئی پھونک سکتا۔ کیسر ختم ہوا، کیسریت ختم ہوئی، کسرا ختم ہوا، کسرویت ختم ہوئی، یہ کس کے دم قدم سے؟ عمر فاروق کے دم قدم سے۔ ان کی فتوحات کے بارے میں مولا مرتضیٰ نے بھی کتنے پیارے انداز میں اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے کہ فارس کی اتنی بڑی فوج اکٹھی ہو کے آ گئی، پہلی صف فارسی فوج کی تھی 30,000، مسلمانوں کی کلی فوج تھی 30,000، مسلمانوں کی کل فوج 30,000 اور فارسیوں کی فوج کی پہلی صف 30,000 تھی، اتنا فرق تھا بظاہر۔ آپ نے ارادہ کیا کہ میں خود میدان جنگ میں جاؤں تاکہ میری فوج مجھے دیکھے میدان جنگ میں اپنے ساتھ بے جگری کے ساتھ لڑے، اپنی پوری طاقت صرف کر کے لڑے، پسپائی اختیار نہ کرے۔ آپ نے خود جانے کا ارادہ کیا تو مشورہ کیا مجھے جانا چاہیے کہ نہیں، سب صحابہ نے کہا چلے جاؤ، لیکن مولا مرتضیٰ نے کہا نہیں، میں یہ مشورہ قطعاً نہیں دوں گا کہ آپ میدان جنگ میں جاؤ، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہی کوئی۔ ان ھذا الامر لم یکن نصرہ ولا خذلانہ بکثرۃ ولا بقلۃ هو دین اللہ الذی اظہرہ وجندہ الذی اعدہ وامدہ حتی بلغ ما بلغ وطلع حیث ما طلع۔ اے فاروق اعظم، ہم پہلے بھی لشکروں کی کثرت کی بدولت فتح نہیں پایا کرتے تھے، ساز و سامان کی فراوانی کے بل بوتے پر کامیابی حاصل نہیں کیا کرتے تھے، ہم تو اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کے بل بوتے پر کامیابی حاصل کرتے تھے۔ تو پھر ہوا دین اللہ الذی اظہرہ، یہ دین اللہ کا دین ہے جسے اللہ نے غالب کیا ہے، وجندہ الذی اعدہ وامدہ، یہ اللہ کا لشکر ہے جس کا اللہ امداد کرنے والا ہے، اللہ جس کو ساز و سامان مہیا کرنے والا ہے، حتیٰ کہ اس دین نے جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گیا، اور اس کا سورج جس بلندی پہ چمکنا تھا اس بلندی پہ آج چمک رہا ہے۔ یہ لفظ بندہ وہاں استعمال کرتا ہے جہاں اس کو اپنے مفہوم، اپنے مضمون، اپنے مطلب کی ادائیگی کے لیے لفظ ہی نہ ملے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا۔ یہ گویا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا مرتضیٰ جیسے فصیح بلیغ ہستی کو وہ لفظ نہیں مل رہے کہ حضرت عمر کے دور میں جو دین کو ترقی ہوئی ہے اس کو لفظوں میں بیان کر سکتے، جو اسے کامیابی غلبہ حاصل ہوا ہے، اور اس دین کا آفتاب جس بلندی پہ اس دور میں چمک رہا ہے وہ کتنا
زیادہ بلندی ہے اور کس زور سے چمک رہا ہے، تو مولا مرتضیٰ بتلا رہے ہیں کہ میرے پاس وہ لفظ نہیں کہ میں اس کی بلندی کو بیان کروں۔ نحن علی موعود من اللہ واللہ منجد وعدہ وناصر جندہ، ہمارے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا اور اپنے لشکر کو کامیابی عطا کرے گا۔ حضرت عمر کے دین کو مولا مرتضیٰ اللہ کا دین کہہ رہے ہیں، حضرت عمر کے لشکر کو مولا مرتضیٰ اللہ کا لشکر کہہ رہے ہیں۔ کا دین جو عمر کا لشکر وہ خدا کا لشکر، تو پھر ماننا پڑے گا جو عمر کے دین سے ہٹ کے کسی اور دین پر ہے وہ خدا کے دین پر نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عرض کیا کہ اللہ کی مدد شامل حال ہے، اللہ لشکر کو کامیاب کرے گا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم چلے گئے میدان جنگ میں اور تم ہو گئے شہید، تو لم یکن للمسلمین کانفۃ دون اقصی بلادہم، پھر مومنوں کے لیے کوئی سہارا نہیں ہوگا، کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، کوئی ملجا ماوا نہیں ہوگا، لہذا تجربہ کار جرنیل بھیجو، تجربہ کار فوجی بھیجو۔ ان اظہر اللہ فذلک ما تحب وان تکن الاخری کنت ردا للناس ومصابۃ للمسلمین، تجربہ کار جرنیل بھیجو، فوجی بھیجو، اگر اللہ نے فتح دے دی تو تمہارا مدعا پورا ہو گیا، نہیں تو جو شکست خوردہ فوج ہے وہ تمہارے زیر سایہ آ کے پھر نئے جذبے حاصل کرے گی، نئے ولولے حاصل کرے گی، نئی توانائی حاصل کرے گی، پھر دشمن سے دعات آ جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اس علی مرتضیٰ نے نبی پاک کو تبوک کی طرف جاتے ہوئے مشورہ نہیں دیا تھا کہ یا رسول اللہ تم نہ جاؤ، تم شہید ہو گئے تو ہمارا کون ہوگا، تم وہاں شہید ہو گئے تو ہمارا کون ہوگا، اسلام کا کیا بنے گا؟ نبی پاک سے عرض نہیں کیا، نبی پاک ان کو خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں اور حضرت عمر جا رہے ہیں ان کو خلیفہ بنا کے، حضرت علی کو بھی حضرت عمر خلیفہ بنا کے ادھر جا رہے ہیں۔ تو حضرت علی پاک نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ حضور آپ چلے جاؤ، روکتے رہے، نبی پاک کو نہیں روکا، حضرت عمر کو روک رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نبی پاک کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا، تمہیں کوئی انسان شہید نہیں کر سکے گا۔ تو نبی پاک بے شک قیمتی سرمایہ ہے، سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اللہ کے خزانے میں اتنا کوئی قیمتی سرمایہ نہیں جتنا کہ نبی پاک کی ذات قیمتی سرمایہ، مگر ان کی حفاظت کا اللہ اعلان کر چکا ہے۔ اور حضرت عمر اتنا قیمتی سرمایہ ہے مگر حفاظت کا اللہ نے اعلان نہیں کیا ہوا، اس لیے حضرت علی چاہتے ہیں کہ ہم اس قیمتی سرمایہ کی حفاظت کریں، ہم لڑیں، سپاہی بنیں، یہ جوان اپنے گھر یہاں بیٹھا رہے۔ تو حضرت علی حضرت عمر کو اسلام کی بقا کی ضمانت سمجھتے ہیں، کوئی نہیں سمجھتے۔ تم رہو گے تو مسلمان رہیں گے، اسلام رہے گا، تم نہ رہے تو نہ مسلمان ہوں گے، نہ اتفاق ہوگا، نہ اتحاد ہوگا، نہ یہ فتوحات ہوں گی۔ مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرس، وقت کے خلیفے کا مقام وہ ہوتا ہے لوگوں میں جو تسبیح کے دھاگے کا تسبیح کے دانوں میں ہوتا ہے۔ دھاگا قائم تو تسبیح قائم، دانے پڑے جا رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دھاگا ٹوٹ جائے تو کوئی دانہ کہیں، کوئی دانہ کہیں۔ اسی طرح تم ہو تو مسلمانوں میں نظم ہے، ضبط ہے، اتحاد ہے، اتفاق ہے۔ اگر تم شہید ہو گئے تو یہ ان تسبیح کے دانوں کی طرح تتر بتر ہو جائیں گے، کبھی متحد نہیں ہو سکے۔ تو پھر بنائے اسلام، بنائے لا الہ، مولا مرتضیٰ نے حضرت عمر کو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو اسی طرح اپنے اپنے وقت میں ہر ایک ان میں سے بنائے لا الہ ہے۔ سرکار کے وصال کے بعد جو اسلام پہ آفت آئی، جو صدمہ پہنچا، جو زخم لگا، وہ اتنا کاری زخم تھا کہ مندمل ہونے والا نہیں تھا، لیکن حضرت صدیق آگے بڑھے، حضرت صدیق نے جرتوں کا مظاہرہ کیا اور اس اسلام کی ڈاماڈول کشتی کو کنارے لگا دی۔ حضرت صدیق اکبر سے کہا صحابہ نے، عمر جیسے صحابہ نے کہا ذرا نرمی برتو، سختی نہ کرو، سارے لوگ مرتد ہو گئے، مکہ بچا، مدینہ بچا، کچھ جواسا کے لوگ بچے، ہر طرف ارتداد ہے، ہم کس کس کا مقابلہ کریں؟ حضرت عمر کو صدیق اکبر فرماتے ہیں اجبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام، جب تک اسلام پہ نہیں آئے تھے تو بڑے دلیر تھے، اب اسلام میں بزدلی کا مظاہرہ کر رہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس سے جنگ لڑوں گا،
جو زکات کا جانور دے پر رسا پہلے دیتا تھا، اب رسا اس کا نہ دے، میں اسے بھی جنگ لڑوں گا۔ اس پامردی کا مظاہرہ کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، جھوٹے نبیوں کے خلاف جہاد، مرتد ہونے والوں کے خلاف جہاد، زکات کے منکروں کے خلاف جہاد، چھوٹی سی جمعیت کے ساتھ ثابت قدمی سے مقابلہ کیا تو دنیا عرب کو داخلی طور پر مضبوط مستحکم کر دیا اور اسلام کی بنیاد حضرت صدیق بنے۔ پھر داخلی اتحاد کے بعد حضرت عمر کو موقع مل گیا کہ باہر فتوحات شروع کر دیں۔ لہذا اس معنی کر کے ہر ایک اپنے اپنے دور میں بنا الہ ہے۔ ویسے کسی کو حسین پاک کی تعریف نہ برداشت ہو سکے تو اپنے دل کی مرض کا علاج کرے، ورنہ اس فرمان میں کوئی کوتاہی غلطی نہیں ہے۔ سوال یہ مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے بارے میں سکوت اختیار کرتے ہیں، یزید کے کفر کے قائل نہیں ہیں، جبکہ تم یزید کے کفر کے قائل ہو تو پھر امام اعظم رضی اللہ عنہ کی تقلید تو ختم ہو گئی، تم نے ان کے خلاف کیا۔ یہ سوال ہے تو پہلے وہ اپنا مطالعہ درست کریں، ان کا مطالعہ غلط ہے، انہوں نے ٹھیک نہیں سمجھا۔ ایک ہے لعنت بھیجنا کسی پر، ایک ہے کافر سمجھنا کسی کو۔ کافر سمجھنا اور بات ہے، لعنت بھیجنا اور بات ہے۔ نہرو کو آپ کافر سمجھتے ہیں؟ کوئی نہ۔ گاندھی کو کافر سمجھتے ہیں؟ کوئی نہ۔ پٹیل کو کافر سمجھتے ہیں؟ کوئی نہ۔ مگر امام صاحب فرماتے ہیں نام لے کے لعنت نہ بھیج، ان کا نام لے کر لعنت نہ بھیجو، چونکہ پہلے کافر تھا، موت سے پہلے مومن ہوا، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، لہذا ہم اس کو سابقہ حالت کے تحت کافر ہی سمجھیں گے، لیکن لعنت نام لے کے نہیں بھیجیں گے۔ لعنت اللہ علی الکافرین کہیں گے، لعنت اللہ علی الظالمین کہیں گے، نام لے کر نہرو پہ لعنت، پٹیل پہ لعنت، گاندھی پہ لعنت یہ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ لعنت کا قانون یہ ہے کہ جس کے اوپر بھیج رہے ہو اگر تو ہے مستحق تو پھر تو لعنت وہیں جا پڑے گی، نہیں تو لوٹ کے تمہارے منہ پہ پڑے گی۔ اگر وہ مستحق ہے تو وہاں پڑے گی، نہیں تو پھر لوٹ کے تمہارے اوپر آ جائے گی۔ اس لیے امام صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ نام لے کر کسی کا لعنت نہ بھیجو، ہو سکتا ہے اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دے دی، وہ مرتے دم کلمہ پڑھ کے مرا ہو، اب وہ لعنت کا حقدار ہے کوئی نہ، تو جب وہ لعنت وصول نہیں کرے گا تو واپس تمہارے پاس یہ ڈاک پہنچ جائے گی، پھر یہ تمہیں وصول کرنی پڑے گی، تمہاری روح سیاہی ہو جائے گی۔ تو لعنت کا مسئلہ علیحدہ ہے، کفر کا مسئلہ علیحدہ ہے۔ یزید کے کفر کے بارے میں امام اعظم علیہ رحمت رضی اللہ عنہ کا یہ قول قطعا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حنفی مذہب یہ ہے کہ وقت کا بادشاہ کافر ہو جائے تو اس کے خلاف جہاد ضروری، اگر مومن ہو خواہ فاسق ہی کیوں نہ ہو اس کے خلاف جہاد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر یا ثابت کرو کہ امام اعظم نے امام حسین کو فاسق کہا ہے، یا پھر ماننا پڑے گا کہ ان کی نظر میں امام حسین کا خروج برحق ہے اور یزید میں انہوں نے ایسی علامات دیکھی جو اس کے کفر کا موجب تھی، اس لیے امام حسین کا اس کے خلاف قدم اٹھانا یہ برحق ہے۔ اور کوئی حکم؟ باغ فدق پر سیر حاصل تبصرہ فرمائیں۔ آپ کانوں سے تو کام ماشاءاللہ لے سکتے ہیں، کچھ آنکھوں سے بھی لے سکتے ہیں، یعنی میں تقریر کروں وہ تو آپ ماشاءاللہ بڑے اطمینان سے بیٹھ کے سن رہے ہیں، اگر میں کتاب لکھ کے آپ کو دے دوں تو کیا آپ پڑھنے کی تکلیف کر سکتے ہیں؟ آج سے 20 سال پہلے میں نے ایک کتاب لکھی تھی تحفہ حسینیہ، 3 جلدوں میں ہے، اور جس کے رد میں لکھی تھی وہ زندہ موجود ہے، مگر اسے جرت نہیں بڑی جوابی قدم اٹھانے کی، اور پوری ملت جعفریہ جو ہے ان میں یہ ہمت نہیں ہے کہ اس کتاب کا جواب دے سکے۔ اس میں فدق کے مسئلے پر تقریباً 60 صفحے پر بحث کی گئی، تو وہ 60 صفحے تو میں آپ کو اب پڑھ کے نہیں سنا سکتا،
تھوڑی سی اتنی بات ذہن میں رکھ لو کہ فدق نہیں دیا حضرت صدیق نے حضرت زہرا کو، تو پھر چوتھے درجے میں اسی فدق کے متولی بنے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت زہرا چلو انتقال فرما گئی تھیں، ان کی اولاد موجود تھی یا کوئی نہ؟ تو پھر جو باپ کا ترکہ ہے بیٹے وارث ہوتے ہیں کوئی نہ، جو ماں کا ترکہ ہے اس کی اولاد وارث ہوتی ہے کوئی نہ۔ تو حضرت صدیق نے نہ دیا حضرت زہرا کو، حضرت علی نے نہ دیا حضرت زہرا کی اولاد کو، عمل ایک ہے یا نہیں؟ عمل ایک جیسا ہے یا کوئی نہ؟ پھر تو حضرت علی پہ فتویٰ لگا دے، میں ابو بکر صدیق پہ فتویٰ لگا دیتا۔ اگر حضرت علی فدق حضرت زہرا کی اولاد کو نہ دینے سے فاسق ہو گئے، ظالم ہو گئے، تو ابو بکر بھی ظالم ہو گئے۔ اور اگر حضرت علی ظالم نہیں، حضرت علی نے یہ زیادتی نہیں کی، ٹھیک کیا ہے، آپ امام برحق ہیں، آپ سرچشمہ ولایت ہیں، آپ معدن ولایت ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو فیصلہ علی مرتضیٰ کا وہی فیصلہ ابو بکر صدیق کا، یہ برحق ہے تو وہ برحق ہے، بلکہ یوں کہہ لو حق علی کے پیچھے ہے، علی صدیق کے پیچھے ہے، لہذا حق بھی صدیق کے پیچھے ہے۔ حضرت زہرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وارث ہیں، اور جدی برادری میں سے وارث کوئی نہیں۔ اگر باپ فوت ہو، ایک بیٹی پیچھے چھوڑ جائے، وہ ساری جائیداد لے گی آدھی، پھر باقی آدھی دوسرے لیں گے یا نہیں؟ چچا موجود ہے تو چچے لیں گے، چچا زاد بھائی موجود ہیں تو وہ لیں گے۔ تو نبی پاک کے چچے حضرت عباس موجود تھے یا کوئی نہ؟ پھر حضرت عباس کا حصہ تم نکلوا دو، حضرت زہرا کا حصہ میں نکلوا دیتا۔ اگر حضرت عباس کو حصہ نہیں دیا گیا، حضرت زہرا کے پاس 6 باغ تھے، وہ صدیق نے نہیں لیے، ایک باغ فدق کا جھگڑا ہے، حضرت عباس نے 6 میں سے آدھا حصہ مانگا، 3 باغ میرے ہیں، میں چچا ہوں، وارث ہوں۔ حضرت زہرا کا جواب کیا تھا؟ یہ وقف جائیداد ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہو سکتی، یہ وقف جائیداد ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ جواب حضرت عباس کے سامنے دینا حضرت زہرا کا برحق ہے، تو یہی جواب حضرت صدیق 7ویں باغ کے حق میں حضرت زہرا کو دے رہے ہیں، یہ وقف جائیداد ہے، یہ ذاتی جائیداد نہیں۔ وہ 3 باغ حضرت عباس کی اولاد کو لے کے تم دے دو، یہ 7ویں کا آدھا حصہ میں لے کے دے دیتا ہوں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ وہ باغ اب فارغ پڑا ہے، سارے سادات وہاں چلے جائیں، آباد کریں اسے، کھائیں اس سے جو کچھ ملتا ہے، وہ تو فارغ پڑا ہے۔ نہ ابو بکر صدیق کا قبضہ ہے، نہ حضرت علی کا ہے، نہ حضرت عمر کا، نہ حضرت عثمان کا، نہ مروان کا، نہ کسی اور کا، خالی پڑا ہے، بنجر بیابان بحران۔ جاؤ کرو قبضہ کرو، آباد، کھاؤ کھجوریں۔ یہ جو ہم نے مربوں کے مربے یہاں تمہیں سادات کو نذرانہ پیش کیے، یہ ہمیں واپس کر دو، فدق سنبھالو جا کے۔ صدیق کے غلاموں نے کروڑوں کی، اربوں خربوں کی جائیدادیں تمہیں پیش کی ہے، پر فدق ابھی ہضم کوئی نہیں ہو رہا۔ حضرت زہرا کا خامد موجود ہے کوئی نہ؟ سرکار کے وصال کے وقت مولا مرتضیٰ زندہ سلامت ہیں یا کوئی؟ حضرت زہرا کا خرچہ تو دینے والا موجود ہے، نبی پاک کی جو 9 بیویاں اس وقت موجود تھی، ان کے خرچے کا ذمہ دار کون؟ 9 بیویاں موجود ہیں، ہم میں سے کوئی فوت ہوتا ہے، اس کی بیوی جائیداد سے حصہ بھی لیتی ہے، 4 ماہ 10 دن عدت گزار کے نیا خاوند بھی کر لیتی ہے۔ لیکن نبی پاک کی بیویاں ہوں، جائیداد میں حصہ بھی کوئی نہ ہو، آگے شادی بھی نہ کر سکے، یہ نبی کی بیوی بننا عذاب بن گیا یا ثواب بن گیا؟ نہ جائیداد میں حصہ، نہ شادی آگے، یہ ظلم اور زیادتی نہیں؟ کسی کی بیوی ہو، جائیداد میں حصہ بھی ہے، اولاد خاوند کی ہے تو 8واں حصہ، اولاد نہیں تو 4تھا حصہ، لیکن نبی کی بیویوں کے لیے نہ 8واں نہ 4تھا، تو ہیں بھی 9۔
لوگ 4 تک کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں کر سکتے۔ نبی پاک کی 11 بیویاں، بیک وقت 9 بیویاں، اور اللہ نے مزید چھٹی دے رکھی تھی، جتنی چاہو کر لو، کوئی پابندی نہیں۔ تو عورتوں کی حد بھی کوئی نہیں لگائی گئی کہ کتنی بیویاں آپ کر سکتے ہو، کتنی عورتیں نکاح میں لا سکتے ہو، اور ان کے لیے جائیداد بھی کوئی نہ ہو تو ان کے خرچے کا ذمہ وار کون ہے؟ اگر حضرت صدیق نے فدق کیا ہے زہرا کے نام، میں مانتا ہوں صدیق مجرم ہے۔ اگر وہ اپنی 18 سالہ بیٹی کے بیوہ ہونے پر یہ جائیداد حضرت عائشہ کو نہیں دے رہے، انہیں اللہ کے توکل پہ چھوڑ رہے ہیں کہ اللہ تمہارا وارث ہوگا، میں تمہارے نام نہیں کر سکتا ہوں، تو حضرت عائشہ صبر کر سکتی ہے، نبی کی لخت جگر صبر کیوں نہیں کر سکتی؟ حضرت فاطمہ زہرا کا لقب کیا ہے؟ بتول۔ کیا لقب ہے؟ بتول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو جائیداد کے غم میں مر جائے وہی بتول ہوتی ہے۔ بتول کا معنی یہ ہے جس کا دنیا سے تعلق ہی کوئی، تبتل الیہ تبتیلا، مخلوق سے تعلق توڑ کے صرف اللہ سے رشتہ جوڑو، یہ ہے بتولیت۔ تو جب لقب بتول ہے تو پھر وہ فدق کے غم میں مر گئی کہ ہائے مجھے فدق کیوں نہیں ملا، پھر وہ کیسی بتول ہے؟ وہ تو اللہ سے تعلق توڑ کے دنیا کی ہو گئی، وہ دنیا سے تعلق توڑ کے خدا کی تو کوئی نہ ہوئی۔ اس لیے اگر بتول ہے تو انہیں دنیا کا لالچ نہیں ہو سکتا، اور اگر دنیا کا لالچ ہے تو پھر انہیں بتول کہنا غلط ہوگا۔ میرے بزرگ اور بھائیو، حضرت صدیق نے کیا کہا؟ حضور میری جائیداد حاضر، میرا گھر حاضر، مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میں شریعت کے خلاف کروں تو میں دوزخ کا ایندھن بنوں گا، اس لیے میں وراثت کے طور پر نہیں دے سکتا۔ ہاں خرچہ پہلے تمہارا پورا کروں گا، پھر ازواج مطہرات کا پورا کروں گا، جو بچ جائے گا وہ جہاد پہ خرچ کروں گا۔ یہ حضرت صدیق نے جواب دیا۔ اب یہ جواب غلط۔ حضرت زہرا کو اپنی فکر ہے، 9 ماؤں کی فکر کوئی نہیں۔ ماؤں کو نظر انداز جو کر دے وہ پھر کتنی لائق بیٹی ہوئی کہ مائیں بھوکی مریں تو مریں، میں کیوں بھوکی رہوں؟ مائیں میری ہوا کھائیں، مائیں میری مٹی چاٹیں، مجھے تو یہ دولت ملنی چاہیے۔ کیا یہی اولاد کا حق ہے؟ اولاد کا حق یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو پہلے کھلاؤ، بیٹوں کو بعد میں کھلاؤ۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی بھیڑیں چرایا کرتا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، وہ دور چلا گیا بھیڑ بکریاں لے کے، رات گئے کہیں واپس آیا۔ طریقہ اس کا کیا تھا؟ پہلے ماں باپ کو دودھ پیش کرتا تھا، پھر بچوں بیوی کو دیتا تھا۔ اب واپس آیا تو ماں باپ سو گئے، وہ ساری رات دودھ لے کے ان کے سرانے کھڑا رہا۔ بیٹے پاؤں پہ لوٹ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ابا دودھ دے، ابا دودھ دے، بھوک سے مر رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ جاگیں گے، پہلے پیئیں گے، پھر تمہیں دوں گا۔ بنی اسرائیل کے بندے کا تو حال ہو یہ، ماں باپ کے لیے اتنی قربانی دے رہا ہے کہ بچے بھوک سے جاگ رہے ہیں، نڈال ہیں، پاؤں میں لوٹ رہے ہیں، کہ نہیں ماں باپ جاگیں گے، پہلے ان کو پلاؤں گا، جو بچے گا تمہیں دوں گا۔ پھر وہ غار میں پھنس گئے، بارش آئی، چٹان گری، غار کا منہ بند ہو گیا۔ تو 3 بندے تھے، انہوں نے اپنا زندگی میں جو سب سے زیادہ نیک عمل تھا اس کا وسیلہ پیش کیا تاکہ دروازے سے ہٹے یہ پتھر اور ہم باہر نکلیں، نہیں تو ہم زندہ قبر میں آ گئے۔ تو اس بندے نے بھی اس عمل کا وسیلہ پیش کیا کہ خدایا میں نے تیری رضا کی خاطر ماں باپ کے سرانے ساری رات گزاری، بچے میرے قدموں پہ لوٹتے رہے، میں نے بچوں کو پہلے نہیں پلایا، وہ جاگے پہلے ان کو پلایا تب بچوں کو دیا۔ اگر یہ عمل میرا تیری رضا کے لیے تھا، اس کے وسیلے سے پتھر سرکا تاکہ ہم باہر نکلیں۔ اللہ نے اس عمل کو قبول کیا اور ان کی نجات کا سامان کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ ماں باپ کا یہ حق ادا کریں، اور نبی کی لخت جگر، نبی پاک کے اخلاق کا نمونہ، صورت کا نمونہ، سیرت کا نمونہ، وہ ماؤں کی پرواہ نہ کریں، صرف اپنے لیے جھگڑے۔ حضرت صدیق کا تو صرف یہ جواب۔ پھر اگر خدا آپ کو توفیق دے اور وہ تحفہ حسینیہ پڑھو، اس میں روایات موجود ہیں، حوالے دیے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق حضرت زہرا کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ یہ ہے محبت
اور یہ ہے شریعت کی پابندی کہ ناراض بھی نہیں دیکھ سکتا اور مطالبہ بھی پورا نہیں کر سکتا۔ مطالبہ پورا کیوں نہیں؟ ذاتی جائیداد نہیں نبی پاک، آپ کا قبضہ منتظمانہ قبضہ تھا، مالکانہ قبضہ نہیں تھا، یہ وقف جائیداد ہے، دے بھی نہیں سکتا، تمہیں ناراض بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تمہارے دروازے پہ بیٹھا ہوں، گھر چھوڑا تمہارے لیے، برادری چھوڑی تمہارے لیے، مال دولت قربان کیے تمہارے لیے، تم بھی ناراض ہو تو ہم کہاں کے رہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، راضی کر کے جاؤں گا، بغیر راضی کیے نہیں جاؤں گا۔ حضرت عمر نے دیکھا، خلیفہ وقت، امام المسلمین، امام الصحابہ، حضرت زہرا کے دروازے پہ بیٹھے، زمین پہ بیٹھے، حضرت مولا مرتضیٰ کے پاس گئے، آؤ ان کی سلو کراؤ، یہ شیخ بزرگ یار غار یہاں دروازے پہ بیٹھا ہے، دن کو رات کو سردی گرمی میں، ان کی سلو کراؤ۔ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، حضرت زہرا سے فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے ملاقات کرو، آپس میں یہ معاملہ طے کرو۔ انہوں نے فرمایا میں تو نہیں ملتی، بات ہی نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا میں ضمانت دے کے آیا ہوں کہ میں تمہاری بات چیت کرواتا ہوں، میں ضامن بن کے آیا ہوں، اب مجھے جھوٹا کرنا ہے یا سچا؟ بتلاؤ۔ آپ نے فرمایا گھر آپ کا ہے، جب آپ ضامن بن کے آئے ہو تو بلاؤ، بات کرتے ہیں۔ حضرت صدیق حاضر ہوئے، عرض کیا حضور میں تمہاری ناراضگی بھی نہیں برداشت کر سکتا اور شریعت کے خلاف بھی نہیں چل سکتا، میں اللہ ضامن دیتا ہوں کہ میں اسی طرح اس کو تقسیم کروں گا جس طرح نبی کریم علیہ السلام تقسیم کرتے۔ حضرت زہرا نے پوچھا اللہ ہے کیا واقعی تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ تو وہی طریقہ اختیار کرے گا جو میرے ابا جان اختیار کرتے تھے؟ حضرت صدیق نے کہا میں اللہ ضامن دیتا ہوں میں وہی طریقہ اختیار کروں گا۔ تو شرح نہج البلاغہ ابن میسم بحرانی کہتا ہے فاراد یتب ذالکا، حضرت زہرا راضی ہو گئی، راضی کیا تو واپس آئے، راضی نہیں کر رہے تو مسلح پہ بھی نہیں آئے، مسلح خلافت پر بھی نہیں بیٹھے۔ حضرت صدیق کو حضرت صدیق کو حضرت صدیق کو تو داد ملنی چاہیے تھی کہ کس طرح اس پل صراط پہ چل کے دکھا دیا۔ ایک ہاتھ میں شریعت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں محبت کا دامن ہے، نہ محبت کے تقاضے نظر انداز کیے ہیں نہ شریعت کے تقاضے نظر انداز کیے ہیں، اس پل صراط پہ چل کے دکھا دیا ہے۔ انہیں تو داد ملنی چاہیے تھی، نہ کہ ان کے خلاف شور مچا دینا چاہیے تھا۔ یار زندہ صحبت، جیڑا بھی آسی ہو ہیک کی اسی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنگ کے بارے میں شیعہ سنی کتب کا حوالہ دیں۔ آپ نے جنگ میں حصہ لینا ہے تو پھر تو ثابت کرتے ہیں کہ جنگ ہوئی ہے، اگر آپ نے جنگ میں حصہ نہیں لینا ہے تو پھر آپ جنگ کے حوالے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ بات یہ پوچھیں کہ آیا سلو بھی ہوئی کہ نہ ہوئی، آیا سلو بھی ہوئی کہ نہ ہوئی، باہمی احترام بھی پایا گیا کہ کوئی نہ پایا گیا؟ پوچھنے کی بات تو یہ ہے، جنگ ہونے کی تو نہیں۔ میں تمہیں بتلا دیتا ہوں قرآن کے حوالے سے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی جنگ ہوئی ہے، مگر اس جنگ سے آپ کیا لیں گے؟ حضرت موسیٰ طور پہ گئے، اپنے بھائی حضرت ہارون جو بڑا بھائی تھا، نبی تھا، اسے خلیفہ بنا کے گئے، واپس آئے دیکھا قوم بت پوج رہی ہے تو انہوں نے حضرت ہارون کے سر داڑھی کے بال پکڑ کے گھسیٹنا شروع کر لیا۔ لڑائی ہوئی کہ کوئی؟ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سر داڑھی کے بال پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے، ایک نبی دوسرے نبی کے سر داڑھی کے بال پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے، لڑائی ہوئی کہ کوئی؟ لگاؤ فتویٰ، حضرت ہارون پہ لگاؤ فتویٰ یا حضرت موسیٰ پہ لگاؤ فتویٰ۔ ایک مولوی کی داڑھی کو کوئی ہاتھ ڈالے تو وہ کافر ہے، کیوں؟ اس نے سنت رسول کی توہین کی، علم دین کی توہین کی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کی توہین کی ہے، بڑے بھائی کی توہین کی ہے، ان کی داڑھی پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں، لگاؤ فتویٰ۔ جب یہاں تمہاری مجال نہیں کہ یہ ہمارے فتووں سے بالا تر ذاتیں ہیں
تو اگر انبیاء کی ذاتیں تمہارے فتووں سے بالا تر ہیں تو یہ ذاتیں بھی تمہارے فتووں سے بالا تر. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی. میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، انہیں میرے بعد اپنے اعتراضوں کا نشانہ مت بنانا. من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو ان سے محبت رکھتا ہے پہلے میری محبت اس کے دل میں ہوگی، تب میرے یاروں کی محبت ہوگی. اور جو ان سے بغض رکھتا ہے پہلے میرا بغض اس کے دل میں ہوگا، تب میرے یاروں کا ہوگا. جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا اللہ اسے دوزخ کا ایندھن بنا دے گا. قرآن ایک بات کر رہا ہے، توجہ ہے، قرآن ایک بات کر رہا ہے. کون سی؟ نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. ہم نے مومنین کے دلوں میں جو غصے تھے، ناراضگیاں تھیں، جو ایک دوسرے کے خلاف عداوت تھی، وہ دور کر دی. انہیں جنت میں آرام کرسیوں پر آمنے سامنے بھائی بھائی بنا کے بٹھا دیا. مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں یہ آیت میرے حق میں، حضرت طلحہ حضرت زبیر کے حق میں نازل ہوئی ہے. اللہ پہلے ہماری صلح کرائے گا، ہمیں بھائی بھائی بنائے گا، پھر جنت میں آمنے سامنے کرسیوں پر بٹھائے گا. قرآن کہہ رہا ہے نزعنا ما فی صدورہم من غل. تو پتہ چلا فوت ہو گئے، دل میں ناراضگیاں غصے لے کے چلے گئے. اب اللہ رب العزت جنت میں داخل کرے گا، پہلے غصے دور کرے گا، ناراضگیاں دور کرے گا، پھر آمنے سامنے بھائی بھائی بنا کے بٹھا دے گا. جب اللہ ان کی صلح کا ضامن بن چکا ہے تو تجھے لڑائی کی فکر کیوں ہے؟ اللہ جب ان کی صلح کا ضامن بن چکا ہے تو تجھے لڑائی کی فکر کیوں ہے؟ تو لڑائی سے کیا لیتا ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں لہا بعد حرمتها الاولی. جس طرح پہلے میری ماں تھی اب بھی میری ماں، جس طرح پہلے واجب الاحترام تھی اب بھی واجب الاحترام. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تبصرہ ہے. اور وہ کیا فرماتی ہیں کہ اگر میرے 20 بیٹے ہوتے، عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام جیسے، اور ہوتے نبی پاک سے، اور وہ یکے بعد دیگرے مرتے رہتے، یہ 20 بچوں کے مرنے کا مجھے اتنا غم نہ ہوتا جتنا علی کی مخالفت کا مجھے غم. ان 20 بیٹوں کے یکے بعد دیگرے مرنے کا مجھے اتنا غم نہ ہوتا جتنا کہ حضرت علی کے خلاف میرا نکلنا، اس کا مجھے دکھ ہے اور تکلیف ہے. لیکن جو اللہ کا امر تھا وہ پورا ہونا تھا، اس لیے تقدیر وارد ہو کے رہی، ورنہ نیت کے اندر ان حضرات میں کوئی کھوٹ کوئی خرابی نہیں. مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں لم نقاتلہم للتکفیر لنا ولم نقاتلہم للتکفیر لہم اخواننا بغوا علینا یرون انہم علی حق ونرا اننا علی حق. امیر معاویہ اور ہم بھائی بھائی ہیں، نہ ہم اس لیے ان کے ساتھ لڑے کہ وہ کافر ہیں، نہ اس لیے لڑے وہ ہمارے ساتھ کہ ہم ان کے نزدیک کافر ہیں. ہم بھائی ہیں، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، دین ایک ہے، کعبہ قبلہ ایک ہے. جھگڑا ہمارا خون عثمان کی وجہ سے ہے اور خدا جانتا ہے کہ میں اس میں بری. لہذا ان میں باہم احترام ہے، ایک دوسرے کی محبت ہے. جو قرآن نے اعلان کیا ہے رحماء بینہم، آپس میں رحیم و کریم ہے، کافروں پہ سخت ہے. واقعتاً یہی صورتحال ہے. امام حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ سے صلح کی یا کوئی؟ پھر حضرت علی سے جتنی محبت امام حسن کو ہے اتنی ہمیں ہو سکتی ہے. حضرت امام حسن نے وہ جنگیں کوئی نہیں دیکھی تھی، امیر معاویہ کی لڑائی مولا مرتضیٰ کے ساتھ کوئی نہیں دیکھی تھی، پھر صلح کیوں کر لی؟ تو پتہ چلا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی، یہ ایک غلط فہمی کی بنا پر جنگ لڑی جا رہی تھی. امیر معاویہ اپنی جگہ سمجھتے تھے میں ٹھیک ہوں، حق پر ہوں، مولا مرتضیٰ سمجھتے تھے میں حق پر. امام حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کی، باپ کی حکومت امیر معاویہ کے حوالے کر دی، اور اس صلح کی غیبی خبر پیارے مصطفیٰ نے پہلے دے دی تھی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ ممبر پہ دائیں پہلو میں بٹھایا ہوا ہے، ایک نظر آپ پر ہے، ایک نظر مجمع پر. لوگ حیران ہیں کہ اس بچے میں اتنی کشش کیا ہے کہ پورے مجمع کی طرف جتنی توجہ ہے اتنی توجہ ادھر ایک بچے کی طرف ہے. حیران ہو رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بچہ مجھے پیارا کیوں لگتا ہے؟
ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ راٹ ہے، یہ جواں ہمت ہے، عالی حوصلہ ہے، وسیع الظرف ہے، اللہ اس کی بدولت مسلمانوں کے دو گروہوں کے اندر صلح کرا دے۔ وصال شریف کے 30 سال بعد امام حسن نے صلح کر کے نبی پاک کی غیبی خبر کو سچا کر دکھایا۔ یہ صلح نبی پاک کو پسند ہے کہ کوئی نہیں؟ اس صلح کی بدولت امام حسن سے محبت کر رہے ہیں، کوئی نہیں کر رہے؟ تو اگر نبی پاک کی نظر میں امیر معاویہ کافر ہوتا، فاسق ہوتا، منافق ہوتا، تو پھر یہ صلح تو غلط تھی۔ پھر نبی پاک اس پر امام حسن کو داد کیوں دے رہے ہیں، ان کو سید کیوں کہہ رہے ہیں، ان کے اس اقدام پر ان کو داد و تحسین کیوں فرما رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ فیصلہ برحق تھا اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی اور دونوں فریقوں کو مسلمان قرار دیا۔ مولا مرتضیٰ کا لشکر بھی مسلمان لشکر، امیر معاویہ کا لشکر بھی مسلمان لشکر،